بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 104۔ یہ بات جو ہے نا 106 سے شروع ہونا ہے۔ 106، اچھا 106 سے شروع ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کیا گیا ہے، اللہ یا تو ان کو سزا دے گا یا ان کو معاف کرے گا، اور اللہ کامل علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ جو دس لوگ جو تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، 7 نے تو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، جو 3 تھے وہ اور ابھی مزید تھوڑا سا اور لیٹ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا پھر فیصلہ رکا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو 3 ساتھی ہیں، ان میں ایک تھے حضرت کعب بن مالک، دوسرے تھے حضرت ہلال بن امیہ، اور تیسرے تھے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ انہیں ندامت تو تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی جتنی حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی۔ تو اب یہ حضرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے پہنچے، تو آپ نے ان کے لیے اپنا فیصلہ جو ملتوی فرما دیا، یعنی ان کو نہ معذرت قبول کی اور نہ کوئی اور فیصلہ کیا۔ آپ نے کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، مسلمانوں کو بھی کہا کہ کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، معاشرتی بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے اور نہ سلام کا جواب دیتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، اور تمام لوگ جو تھے، جتنے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ ہر قسم کی بات چیت، لین دین، سلام کا جواب، اور کوئی بھی مطلب سمجھیں کہ مکمل بائیکاٹ کر لیا۔ تو یہ بائیکاٹ جو تھا 50 دن جاری رہا تھا، اور توبہ پھر جب ان کی قبول ہوئی ہے تو آگے آیت نمبر 118 آ رہی ہے، اس میں آئے گا۔ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، انہوں نے نا معذرت نہیں کی تھی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے معذرت نہیں کی تھی، میں نے سچ بولا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں یعنی کہ یہ نہیں کہوں گا جھوٹ، جیسے منافقین نے جھوٹ بول بول کر اپنا کیا کہ ہم لوگ، ہمیں یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے، جتنی اس وقت میرے پاس فراخی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اس وقت جو میرے پاس اونٹنیاں تھیں سفر کے لیے صحت مند توانا اس سے پہلے نہیں تھیں، لیکن محض سستی کی وجہ سے کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، ابھی پیچھے سے تیز رفتاری سے جاؤں گا تو پہنچ جاؤں گا، اس طرح کرتے ٹال مٹول کرتے کرتے یہ ٹائم آ گیا۔ تو اب وہ حضرت جو کعب ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر، جہاں پہنچے ہیں تبوک میں، کسی نے ان کو پھر بتایا، ان کے ساتھی نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر تمہارا پوچھا تھا کہ کعب نہیں نظر آ رہے، کعب کا کیا بنا؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ شاید اس کا مال اس کو جو ہے نا مال کی محبت لے ڈوبی ہے، لیکن کسی اور نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ صحیح آدمی، اچھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں آ رہا ہو یا آ جائے۔ اس طریقے سے اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ کے فیصلے کا اب انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو یہ کعب بن مالک نے ہی بڑی تفصیل سے صحیح بخاری میں اپنا واقعہ بتایا کہ زمین مجھ پر اتنی تنگ ہو گئی تھی، اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ جیسے کہ حالانکہ فراخ تھی، مجھے کوئی بھی میرے سے نہ بات کرتا تھا نہ لین دین کرتا تھا، اور حتیٰ کہ پھر جب 40 دن ہو گئے نا، تو 40 دن کے بعد یہ حکم آ گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد 50ویں دن پھر ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔
تو یہ 50 دن اسی طرح ہی بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے جانے کے بھی 50 ہی دن بنتے تھے، 20 دن جانے کے، 20 دن آنے کے، اور 10 دن وہاں رہنے کے، 50 دن کا یہ لشکر جو تھا کام سفر کر کے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے 50 دن کا ہی یہ سزا رکھی، اور یہ سزا کوئی چھوٹی سزا نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں سوچتا تو میں اس بارے میں مجھے خوف آتا، روتا کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور کوئی مسلمان بھی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر تو مجھ سے کوئی بات کرے گا نہیں ساری زندگی، کیا میری نسلوں تک سے لوگ سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ اس بارے میں وہ روتے رہتے تھے، سوچتے بھی تھے، روتے بھی تھے، لیکن گھر نہیں بیٹھے، باقاعدگی سے مسجد جاتے تھے، اور مسجد کے 5 نمازیں جماعت سے جا کر پڑھتے تھے۔ تو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ تم جھوٹ بولو، لیکن میں نے کہا لیکن میں سچ ہی بولوں گا، اور پھر بعد میں جو سچ بولا اسی نے ہی ان کو نجات دلائی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس کام کے لیے کہ زرارن نقصان پہنچانے کے لیے، اور کفر کے لیے، اور تفریق ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور ایک و ارسادن ایک اڈا بنانے کے لیے جو کوئی اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ کر رہے، جن کی پہلے سے جنگ ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے ایک اڈا فراہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آ کے قسمیں کھائیں گے، ولا یحلفن کہ ان ارادنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو بہت ہی اچھا ارادہ ہے، ہم نے نیک نیتی سے یہ مسجد بنائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں کو۔ اب یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد زرار اس کو کہا گیا۔ انہوں نے یہ ایک منافقین کا ایک شریر گروہ تھا، انہوں نے بڑی ایک خطرناک سازش تیار کی کہ ایک مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا لی۔ تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ خزرج جو تھا وہاں کا ایک آدمی تھا ابو عامر، تو وہ عیسائی ہو گیا تھا، اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کی بھی تھی، لیکن ایسا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے نا، تب کی یہ بات ہے، تو اس وقت یہ لوگ جو تھے ایسے راہبوں کی بڑی عزت کرتے تھے، تو اس وجہ سے نا یہ فخر میں آ گیا، جیسے عبداللہ بن ابی تھا کہ لوگ اس کو تاج پہنانے کی تیاریاں کر چکے تھے، تو وہ بھی بعد میں پھر منافق ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تھا، تو اس کی بڑی عزت تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے حق کو قبول کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف مقابل سمجھ لیا کہ یہ ان کے مقابلے پر آ گئے ہیں، اور اس نے ان سے دشمنی کرنے پر کمر باندھ لی۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک جتنی بھی کافروں سے جنگیں ہوئی ہیں، تو ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہا تھا، یعنی ان کی حمایت کر رہا تھا۔ تو لیکن جب جنگ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی نا، تو اب جنگ حنین جو ہے وہ طائف کا علاقہ اور یہ سارے علاقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی مطیع ہو گئے اور آپ کے ساتھ مل گئے، تو اب اس نے یہ شام چلا گیا وہاں سے، اور پھر وہاں جا کر اس نے مدینہ منورہ کے منافقوں کو خط لکھا کہ میں شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے تیار ہو جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس ایک اڈا ہو، ایک محاذ ہو، ایک جگہ ہو کہ وہاں سے تم میرے حکموں کا انتظار کرو اور تم وہاں سے اطلاعات جو ہے وہ مجھے دو۔
تو اگر روم کا بادشاہ ان پر حملہ کرے گا تو تم نے اندر اپنے علاقے سے اس کو مدد فراہم کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ چیز جو تھی وہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں نا خفیہ طور پر ہتھیار بھی جمع کرو. اس طرح سے اس نے یہاں کے لوگوں کو منافقین کو اپنا ساتھی بنایا اور آپس میں مشورے کیے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ایک مسجد ہوگی اسی میں ہمارے مشورے ہوں گے, میرا ایلچی جو ہے وہیں آئے گا اور وہیں سے تمہاری خبریں لے کر جائے گا. تو اس نے منافقین نے کیا قبا کے علاقے میں. مسجد قبا تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی تھی نا جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں, پہلے دن ہی ایک مسجد بنائی تھی, اس کا نام ہے مسجد قبا. مسجد قبا تو قبا بستی کا نام ہے. اسی بستی میں ایک اور انہوں نے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا لی اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگ جو ہیں, ضعیف لوگ, بیمار لوگ, ان کو وہ مسجد قبا دور پڑتی ہے, تو یہ ہم نے جو ہے نا اس میں ذرا ہٹ کے تھوڑی سی بستی سے پیچھے جا کے بنائی ہے مسجد تاکہ جو ہے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ یہاں آ کر کسی بھی وقت آ کر یہاں پر اس کا افتتاح کر دیں, نماز پڑھا دیں تاکہ ہمیں آپ کی برکت حاصل ہو جائے, تو لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چالوں کا علم نہیں تھا. آپ نے کہا کہ میں ابھی تو تبوک جا رہا ہوں, تبوک کی تیاری کر رہا ہوں, آ کے پھر تبوک سے واپسی پر میں وہاں آؤں گا, تو اگر اللہ نے چاہا تو میں نماز پڑھ لوں گا. لیکن جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ابھی پہلے ہی تھے, مدینہ سے کچھ دیر پہلے ہی تھے, ایک جگہ آتی ہے زوان, تو وہاں پر یہ آیات نازل ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو اڈا فراہم کیا گیا ہے اور یہ تو جہنم کے گھڑے میں گرانے والی اس میں باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو لوگوں نے یہ برابر مسجد بنائی ہے, عمارت بنائی ہے, وہ ان کے دلوں میں برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا, کامل حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ سے قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارا بھلائی کا ارادہ یہ ہے کہ جو وہ مسجد ہمیں دور پڑتی ہے تو ہم نے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے, تو یہ سب جھوٹ ہے. تو اس مسجد میں آپ بالکل نہیں جائیں گے, نہیں کھڑے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں سے ہی مقام زوان سے ہی دو صحابی تھے, ایک کا نام تھا مالک بن دخشم اور ایک معان بن عدی, ان کو بھیجا کہ وہ جا کر اس عمارت کو گرا دیں, تباہ کر دیں, آگ لگا دیں. تو وہ پھر عمارت تباہ کر دی گئی. تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ, وہ شخص بہتر ہے کہ جس نے بنیاد رکھی ہے اس مسجد کی تقوی پر, اللہ کے تقوی پر, و رضوان خیر, اور اللہ کی رضامندی چاہنے پر, وہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ, یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف نہار, جس نے ایسی ایک رکھی ہے کہ وہ عمارت ان کو آگ کے کنارے پر رکھ دی اور وہ عمارت ان کو لے کر جہنم کی آگ میں گرے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ جو دوسری مسجد قباء ہے جس کی پہلے دن سے بنیاد مسجد تقوی پر رکھی گئی ہے, جو پہلے بنائی تھی, وہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی بستی میں اس وقت 14 دن قیام کیا تھا اور باقاعدہ مسجد بنائی تھی, وہ آج بھی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اس مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نہایت پاک صاف ہیں. ایک تو تقوی ہے ان کے دلوں میں, دوسرا طہارت کا اہتمام کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کے ہاں ان کی طہارت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. تو یہ مسجد قباء جو کہ آج بھی موجود ہے, اللہ نے کہا وہ صحیح مسجد ہے. آگے ان کی یعنی یہ جو جرت ہے اس کو دیکھیں کہ جرت کیسی کی ہے انہوں نے کہ اللہ کے مقابلے میں ایک مسجد بھی بنا لی. یہ تھی ان کی اسلام دشمنی, ورنہ یہ انہوں نے کوئی کبھی کمی نہیں چھوڑی, ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ یہ کچھ کرتے ہی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو مسجد کی دیکھیں
کہ منافقین کی جو سازش تھی، جو شرارت تھی، وہ بھی واضح ہو گئی۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد کو اس کو آگ لگا دی ہے اور ہمارا نفاق مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا ہے، تو اب یہ دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں اب مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی بھی تو سزا بنتی ہے نا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی کیا جائے، سزا دی جائے۔ تو اب یہ ان کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان کے دلوں میں جو خوف آیا کہ اب ہمارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تو یہ خوف جو ہے نا، یہ خوف ان کا جو ہے وہ رہے گا، اب یہ شک میں ہی رہیں گے جب تک کہ ان کے دل ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ مومن مسلمان متقین جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، یعنی خود بھی شہید ہوتے ہیں اور کافروں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جان اور مال جنت کے بدلے میں خریدے ہیں نا، وہ وعدہ ان کا جو ہے وہ سچا وعدہ ہے، فی التورات، تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنتوں کے وعدے کیے ہیں یہ تورات میں بھی کیے تھے، انجیل میں بھی کیے تھے۔ جو بھی اپنا آپ اللہ کی خاطر وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جنت کے وعدے کیے ہیں۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ نبھانے والا کون ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم یہاں پر کوئی بڑی اچھی تجارت یا بڑا اچھا سودا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے کوئی بہت شاندار قسم کی کوئی بنا لی، گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، تو لوگ اسے مبارک دیتے ہوئے، اور اس کے بعد کسی نے کوئی بڑا اچھا کوئی سودا پلاٹ وغیرہ کا کر لیا تو لوگ اسے مبارک دے رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے بہن بھائی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم نے سودا کیا ہے، تمہیں جو یہ والا جو سودا ہے تم اس پر خوشی مناؤ کہ یہ تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ نیک مومن لوگ جو اللہ کی خاطر اپنا آپ وقف کر چکے ہیں، یہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، اور نیکی کی تلقین کرنے والے، اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، آپ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اب ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اور یہ بات جو ہے نبی کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ بات اس کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، یعنی کسی نبی اور کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے، یعنی ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی جو شرک والے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، قریبی رشتہ دار، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ لوگ جو ہیں جہنم کے ساتھی ہیں۔ اب یہ چیز اب دیکھیے کوئی جیسے اس کا وہ مرا تھا عبداللہ بن ابی، تو اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ وہ سچا مسلمان تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہمیں میرے باپ کی دعائیں مغفرت کریں اور باپ کا جنازہ پڑھ دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کتنا بھی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن اگر واضح ہو گیا کہ وہ کفر پر مرا ہے تو اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ تو اب قرآن پاک میں ایک جگہ یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ فرمایا تھا کہ میں جب تک مجھے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے گا تو میں یہ جتنے بھی ہیں لوگ ان کے لیے میں
جو ان کے تھے رشتہ دار وغیرہ جو جن کے ساتھ تعلق تھا ان کے لیے ہم استغفار کرتے رہیں گے. لیکن کیونکہ یہ دلیل یہ تھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا نا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ تم، اور وہ خود کفر پر جمع رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ میں اللہ سے آپ کی مغفرت مانگتا رہوں گا. تو یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مغفرت کر رہے تھے اپنے باپ کی، تو یعنی کہ کی جا سکتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے بارے میں استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا. لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پکا دشمن ہے، وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا، پھر وہ اس سے بری ذمہ ہو گئے تھے. اور یہ چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا تو شروع میں پھر انہوں نے کیا استغفار. تو یہاں تو کسی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، تو جو پتہ چل گیا کہ یہ شرک پر مرا ہے تو اس کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے دل کے نرم تھے، بردبار تھے، تو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے پھر انہوں نے اسے بری ذمہ ہو گئے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد ان کی ہدایت کے، جب تک کہ ان کا ہدایت واضح نہ ہو جائے کہ جو انہیں کن باتوں سے بچنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں زیادتی کر رہے ان لوگوں کو. پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ تو ایک طرح کی کلمہ پڑھ کے ہدایت کی طرف آئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا، واضح ہو گئی یہ بات کہ وہ اپنے کفر میں پکے ہیں، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے اس تنگی کی گھڑی میں نبی کی پیروی کی تھی. من بعد ما کاد یزیغ، بعد اس کے کہ جو ہیں کہ قریب تھا کہ ان کے دل ڈگمگا جائیں. فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. یعنی جو بھی یہ تنگی کے لشکر میں، یعنی جو غزوہ تبوک ہے اس کے لشکر کو جیش الاسرہ کہا گیا. جیش الاسرہ اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑی تنگی کے حالات میں یہ لشکر روانہ ہوا تھا. تو اس کے بارے میں تاریخ میں اتنے زیادہ واقعات ملتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تھی، کیسے کیسے لوگوں نے اس کے لیے مدد کی تھی. لوگوں نے ایک ایک مٹھی بھی کھجور جو تھی وہ محنت مزدوری کر کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور حضرت عثمان غنی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور اتنی زیادہ مدد کی. لیکن پھر بھی 30 ہزار کے لوگ تھے اور 50 دن کے لیے کھانا چاہیے تھا. اور راستے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے لیے ایک سواری تھی. 2 لوگ پیدل چلتے تو ایک سوار ہوتا، پھر باری باری ایک سواری، اس طرح 3 لوگ استعمال کرتے. اور بعض اوقات کھجوریں جب کھانے کے لیے ختم ہو گئیں تو 18 لوگ ایک کھجور کو چوستے تھے، چوستے دوسرے کو دے دیتے، چوستے دوسرے کھا نہیں سکتے تھے. صرف زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا اپنا جو ہے توانائی کرنے کے لیے، حتیٰ کہ پھر گٹلیوں سے جو تھیں کھجوروں کی گٹلیاں وہ اونٹوں کو کھلانی پڑیں. ظاہرہ جو جانور ساتھ جا رہے تھے ان کی بھی زندگی کا سوال ہے، تو وہ اونٹوں کو کھلانی پڑیں. تو وہ جو تھے جو صحابہ کرام تھے درختوں کے پتے کھانے پڑے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی جو شدید گرمی تھی،
اور ریت جو تھی وہ ہمارے پیروں پر اڑ اڑ کے پڑتی تو ہمارے پاؤں کی اوپر کی سکن ساری جھلس کے اتر گئی. تو بعد میں پھر ایک وقت ایسا آیا، ابھی پہنچے نہیں تھے، 20 دن کا سفر تھا، ابھی پہنچے نہیں تھے تو راستے میں اونٹوں کو یعنی پانی کہیں سے نہ ملا تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے معدے کے اندر سے بدبودار پانی نکال کر وہ بھی استعمال کیا گیا تاکہ بندوں کی جان، انسانوں کی جان بچائی جائے. اس طرح کے حالات میں یہ لشکر گیا تو اس کا نام پڑ گیا جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر. اب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اس تنگی کی گھڑی میں جن جن لوگوں نے جو جو لوگ یہاں گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول کر لی ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ جو 3 لوگ رہ گئے تھے پیچھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور حالانکہ زمین وسعت والی ہے، کشادہ زمین ہے، پھر بھی اس پر تنگ ہو گئی، ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ بھی ان پر تنگ ہو گئی. وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ہمیں اگر پناہ ملنی ہے تو اللہ کے دامن میں ملنی ہے. ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو یہ 50 دن تک یہ جو ان کی توبہ جو ہے مؤخر رہی، یہ دن ان پر بڑے بھاری گزرے. تو ایسا لگتا تھا، وہ کہتے تھے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی جان دے دیں گے. تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھا بھی. تو آپ دیکھیے ایسے حالات میں یہ تذبذب والی جو کیفیت، انتظار والی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ بہت ہی سخت ہوتی ہے. اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ توبہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، آئندہ کیا انجام ہونا ہے یہ بھی نہیں پتہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب یعنی ان کے سچ کی وجہ سے ہوئی. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میرے سچ کی وجہ سے یہ سامنے آیا نتیجہ. تو آئندہ سے پھر میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، مدینہ کے باشندوں اور ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں پیچھے رہیں. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں سے زیادہ سمجھ کر جو ہے انکار کر دیں. یہ ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ 2 قسم کے منافقین تھے، ایک مدینہ کے اندر رہنے والے اور ایک مدینہ سے باہر دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعرابی کہا ہے. تو انہوں نے بھی نفاق کی اور معذرتیں کرتے کہ ہمیں یہ مسئلہ، ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو وہ نہیں گئے تھے جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ یہ اپنی جانوں کو رسول کی جانوں سے زیادہ محترم سمجھ رہے تھے، اپنی جانیں بچا کے بیٹھ جائیں، رسول تو جا رہا ہے اور یہ نہیں جا رہے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ یہ جو ہیں کہ ان کو کبھی نہیں گئے نا وہ کہ راستے میں ان کو پیاس لگے گی اور بھوک لگے گی اور راستے میں طرح طرح کی کٹھن چیزیں آئیں گی. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کوئی دشمن کے مقابلے میں آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہو تو ان کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے. اور یغیظ الکفار، کافروں کو غصہ آتا ہے. ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. تو اب یہ بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے جو اعمال نامے ہیں، یہ جو لوگ نیک لوگ جو بھی راستے میں تکالیف آئیں، بھوک لگی، پیاس لگی، یا جو بھی راستے میں کٹھن حالات آئے اور جو کچھ بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ
اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیک عمل ان کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو، کسی بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، نیز اگر یہ کوئی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. ولا يقطعون واديا، اور جو کسی وادی کا سفر طے کرتے ہیں، کسی وادی کو کاٹنا مطلب وادی میں سفر کرتے ہیں. الا كتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھا گیا ہے. لیجزیہم اللہ، اللہ پاک نے لکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. احسن ما كانوا يعملون، جو کچھ یہ بہترین اعمال کر رہی ہیں. تو وہ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ تو محروم رہ گئے. وہ جو گئے ان کا تو ہر عمل جو ہے ان کے نامہ اعمال میں اللہ نے نیکی کے طور پر لکھا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ آئندہ سے سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے نہیں نکلیں گے جنگ کے لیے. ایک جماعت نکلے گی اور ایک جماعت جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمیشہ سبھی جہاد میں جائیں، کیونکہ پہلے جہاد فرض تھا اور تعداد کم تھی مسلمانوں کی، اس لیے ٹریننگ بھی دی گئی کہ جان مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ضرورت بھی تھی کہ تھوڑے تعداد ہوتی تھی. اب تو 30,000 لوگ نکلے ہیں. تو اب یہ تعداد اللہ تعالیٰ نے مطلب اسلام سب جگہ غالب آ گیا، تو اب تو بہت تعداد ہوگی. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب ایک جماعت نکلے گی، سارے لوگ نہیں نکلیں گے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور پھر کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ایسی جماعت بھی ہو ان میں سے، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے، کہ ایک ایسی جماعت بھی مقرر ہو جو کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر واپس آئیں تو پیچھے وہ اپنی قوم کو ڈرانے والے بندے مطلب موجود ہوں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اب یعنی تربیت بھی تو ضروری ہے نا، مجاہدین کی تربیت بھی ضروری ہے. ایک بندے جو لوگ آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس تعلیم نہ ہو، جب وہ واپس آئیں، فرصت ہو گئی ہے جہاد سے، تو اب آ کے تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کے بعد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدری صحابہ تھے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے وعدے کر دیے تھے نا، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب بدری صحابہ جو ہے نا، آئندہ جو بھی کوئی جہاد ہوگا اس میں وہ نہیں جائیں گے، نئے لوگ جائیں گے. وہ بزرگ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، یعنی وہ کافی ان میں بوڑھے بھی ہو گئے تھے. تو اب آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا اعزاز تھا یہ، اب بدری صحابہ کو آگے نہیں بھیجیں گے. اب جو نوجوان ہیں نئے ان میں سے کوئی جماعت تیار ہوگی اور بیچ میں ملے جلے ہوں گے تو دستے بنا کے بھیجے جائیں گے. کچھ لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے اور کچھ وہاں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا لڑو ان لوگوں سے جو تم سے قریب ہیں، من الکفاری یعنی ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں. اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر ان کے لیے سختی ہونی چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کس نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، وہ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، وہ ناپاکی میں اور بڑھ جاتے ہیں. إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جو پہلے ناپاکی ہوتی ہے اس میں اور بڑھ جاتے ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو اور وہ مرتے ہیں تو وہ کافر ہی ہوتے ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ سال میں 1-2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، تو پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی نہ کوئی یہ جو جنگ سے بچ رہے ہیں لوگ تو
یہ ایسا تو ہو ہی رہا ہے نا کہ سال میں 1-2 مرتبہ تو جنگ مسلط ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، تو یہ توبہ نہیں کر رہے۔ وما وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف یہ آنکھ کے اشارے سے دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، اشاروں میں کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ چلو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یعنی ہدایت سے پھیر کے دوسری طرف ہی پلٹا دیا، بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، عزیز تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مشقت پہنچتی ہے، وہ اس پر گراں گزرتی ہے، یعنی جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تو رسول پر گراں گزرتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے حق میں بڑے ہی شفیق ہیں، یعنی ان کو بھلائی چاہتے ہیں۔ حریص ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی مومنوں کو مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، بھلائیاں مل جائیں، تو بھلائیوں کے لیے وہ آپ کا لالچ کرتے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے بڑے رؤوف اور رحیم، شفقت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت جو ہے ایک طرح سے درود کا درجہ رکھتی ہے، کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود بھیجتے ہیں تو یہ آیت بھی اسی جیسا درجہ رکھتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پس اگر تم وہ منہ موڑ لیں، یعنی جو کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، منہ موڑ لیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ اب ایسا نہ ہو